یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اب ہے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 88۔ فلپیوں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ فلپیوں پہلا باب تا 4 باب۔ پولس کے خط جو رومیوں سے شروع ہوتے ہیں، ایمان اور یسوع پر مرکوز ایمان کی زندگی اور نجات کے بعد کی زندگی کی مختلف نقطہ نظر سے وضاحت کرتے ہوئے مختلف خصوصیات رکھتے ہیں۔ افسیوں، کلسیوں، فلیمون کی کتابوں کے ساتھ فلپیوں کی کتاب پولس کے خطوط ہیں، جنہیں جیل کے خطوط بھی کہا جاتا ہے، اور تب لکھے گئے جب پولس جیل میں تھا۔ تم سب میرے ساتھ خدا کے فضل میں شریک ہو۔ فلپیوں کا علاقہ مقدونیہ کا پہلا شہر اور روم کی ایک کالونی تھا، جہاں وہ مقدونی آدمی کی رویا کے ذریعے پہنچے جب روح نے پولس کو آسیا میں تبلیغ سے روکا۔ پولس نے روح کی عطایت کی اور لیدیا سے ملاقات کی، جو کرمس بیچ کر خدا کی خدمت کرتی تھی، اور روح القدس نے اس کا دل کھولا اور فلپیوں کی کلیسیا اس کے گھر سے شروع ہوئی۔ پولس اور فلپیوں کی کلیسیا کے ارکان کے مابین تعلقات ایمان میں ایک خاندان کی طرح تھے۔ اسی لیے پولس کہہ رہا تھا، میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو، اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت لے کر تم سب کا مشتاق ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ فلپیوں سے پولس کی محبت کی وجہ ان کی خوشخبری میں شراکت تھی، اور اس لیے کہ وہ پولس کے ساتھ خدا کے فضل میں شریک ہیں۔ خوشخبری کی وجہ سے ہم فضل میں ایک ہو جاتے ہیں۔ مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں۔ پولس نے ہر حال میں خدا پر بھروسہ کیا، اس وجہ سے پولس نے کہا کہ اس کی تکلیف خوشخبری کی منادی کی ترقی کا باعث تھی، اور وہ خدا ان پر بھروسہ کے ذریعے زیادہ دلیری اور نڈر ہو کر خدا کے کلام کو پھیلانے کے قابل تھا۔ اور پولس نے کہا، اگر وہ کسی بھی طرح سے تبلیغ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ تکلیف کے ذریعے یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے، اگر یہ یسوع مسیح ہی ہے جس کی منادی کی جا رہی ہے، تو وہ خوشی منائے گا اور خوشی مناتا رہے گا، کیونکہ پولس کے خلوص کی توقعات اور امیدیں پولس کے خود کو ظاہر کیے جانے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یسوع مسیح کی منادی کیے جانے کے لیے تھی۔ اسی لیے اگر صرف یسوع مسیح ہی کی منادی کی جا سکے تو زندہ رہنا اور مرنا فائدہ مند ہے۔ اگرچہ پولس ابھی تک جسم میں زندگی گزارتا اور اس مقصد کے ساتھ اس زمین پر خوشخبری کے مبلغ کی حیثیت سے بلایا گیا تھا، لیکن اس کا دماغ اب اس زمین پر نہیں تھا بلکہ مسیح کے ساتھ تھا۔ بہرحال پولس جانتا تھا کہ فلپیوں کی خوشی اور ایمان کی ترقی کے لیے جسم میں باقی رہنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک اسے خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ وہ جو عہدیدار اور بلائے جاتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں۔ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ پولس نے فلپیوں کی کلیسیا کے ارکان سے کہا، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، اور زور دے کر کہا، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اس طرح جافشانی کرتے ہو
جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں۔ خزانے مٹی کے برتنوں میں ہیں اور زمین کی مٹی کی قیمت کا اندازہ خزانہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن مٹی کا برتن اب بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ لہٰذا جس طرح دنیا نے خزانے یسوع مسیح کو مارا، اسی طرح دنیا ان لوگوں سے بھی نفرت کرے گی جو دنیا سے نہیں ہیں اور یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ راست بازی کی تکلیف کو قبول کریں اور اس سے نہ ڈریں۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ایماندار جو خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں، مسیحی جو یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، انہیں یسوع مسیح جیسا مزاج رکھنا چاہیے۔ یسوع مسیح خدا کی صورت پر تھا، پر خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ لہٰذا یسوع مسیح کے اسی مزاج کے ساتھ پولس نے کہا، اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور ہمدردی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، فرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ یسوع مسیح کی صلیب اور جلال ہے۔ ہم بھی اس زمین پر صلیب کی زندگی گزار سکتے ہیں اور اس جلال کے مقام میں ضرور شرکت کریں گے، کیونکہ وہ خدا ہے جو تم میں کام کرتا ہے۔ پولس نے فلپیوں کی کلیسیا کے ارکان سے کہا، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ ایمانداروں کو نجات پہلے ہی مکمل طور پر مل چکی ہے، لیکن نجات کا کام اب بھی جاری ہے، اور جب ہم جسم کی موت کے ذریعے آخرکار ابدی آسمان خدا کی بادشاہی کو جائیں تو ہمیں جو نجات مل چکی ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں خلوص ایمان کے ساتھ، خوفزدہ دل کے ساتھ فضل سے حاصل کامل نجات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی گناہ کرنے کے باوجود بھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی نجات پا چکے ہیں۔ یہ خدا ہی ہے جو خدا کے بچائے ہوئے فرزندوں میں کام کرتا ہے، اور خدا کے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے اس نے اپنے فرزندوں کو ایک نیت اور عمل کرنے کے لیے تیار کیا۔ خدا ہم میں اپنے اچھے مقصد کے مطابق ارادے اور عمل کے لیے کام کرتا ہے، لہٰذا خدا کے لوگوں کو خدا کی رہنمائی میں رہنا چاہیے۔ چنانچہ پولس نے کہا، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی۔ تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو۔ پولس فلپیوں کی کلیسیا کے ارکان کے ساتھ بطور خاندان یسوع مسیح میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ پولس ان کے بارے میں خبریں حاصل کر کے خوش ہونا چاہتا تھا اور افریدیتس کو بھیجنا چاہتا ہے، جو فلپیوں کی کلیسیا کے ارکان سے شدت سے پیار کرتا تھا۔ افریدیتس پولس کا بھائی تھا جسے فلپیوں کی کلیسیا سے بھیجا گیا تھا، وہ شخص جو پولس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے مل کر سخت محنت کرتا تھا اور اس کا ہم خدمت سپاہ تھا۔ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا۔ بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا، مگر وہ ٹھیک ہو گیا تھا کیونکہ خدا نے اس پر رحم کیا تھا۔ چنانچہ پولس نے فلپیوں کی کلیسیا کے ارکان کی خوشی کے لیے اور اپنے غم کو کم کرنے کے لیے فوراً ہی افریدیتس کو فلپیوں کی کلیسیا میں بھیجا۔ یہ کہا گیا ہے کہ افریدیتس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ جب وہ مسیح کے کام کے لیے قریب الموت تھا۔ اس طرح پولس اور فلپیوں کی کلیسیا کے مابین تعلقات محبت اور خوشی سے بھرے تھے۔ مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی۔ ماضی میں پولس جسم پر بھروسہ کرتے ہوئے جیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا 8واں دن ختم نہ ہوا۔ اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلہ کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔
ताहम पौलुस ने कहा, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ। क्योंकि पौलुस की रास्तबाजी शरीयत से नहीं थी, बल्कि सिर्फ मसीह पर ईमान के जरिए थे, यानी खुदा की रास्तबाजी से। अगरचे पौलुस इस दुनिया में था, लेकिन वह वाज़ेह तौर पर जानता था कि कीमती चीज क्या है। मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। पौलुस ने ईमान की दौड़ पर बात करते हुए कहा, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये यकीनी था कि पौलुस को ईमान मिला, लेकिन उस शख्स के तौर पर जिसने ये नजात हासिल की थी, ईमान की अच्छी लड़ाई के बारे में बात कर रहा था। हमारा वतन आसमान पर है। पौलुस ने कहा, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो। उसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस की पैरवी करो। पौलुस ने ये कहते हुए कि उन लोगों की तरह नहीं चलना, बल्कि पौलुस के साथ यीशु मसीह की पैरवी करो। कहा, वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है, उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। लिहाजा पौलुस ने कहा, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्थाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हमारी शहरियत खुदा की बादशाही में है। दूसरे अल्फाज में हम वहां से हैं और हम वहां वापस चले जाएंगे। लिहाजा पौलुस ये कहने के काबिल था, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। ये खुदा की तरफ से बुलाए गए लोगों, ईमानदारों की शनाख्त है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें इस आयत को अच्छी तरह समझना चाहिए। पौलुस के अल्फाज जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ का मतलब ये नहीं कि पौलुस खुदा की कुदरत से जो चाहता कर सकता है। इसीलिए हमें पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल को देखना होगा। हमें कभी भी एक आयत, एक बाब, एक किताब और ना ही पुराना अहदनामा और नया अहदनामा अलग करना चाहिए। बाइबल पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक एक किताब है और ये एक कहानी है। लिहाजा इस आयत को पूरी बाइबल के तनाज़ुर में समझना जरूरी है। पौलुस के कहने के बाद खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा, और इसके कहने के बाद ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात में और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। उसने कहा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लिहाजा पौलुस के ये कहने का कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मतलब है मैं किसी भी हालत में खुद कफील हो गया। इसीलिए पौलुस ये कहने के काबिल था, मेरे पास सब कुछ है, बल्कि इफरात से है। और फिर कहा, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। ये दुनिया में हर चीज की कसरत नहीं थी, बल्कि खुद कफालत थी, जिससे यहाँ तक कि दुनियावी चीजों के बगैर भी सिर्फ यीशु मसीह के जरिए ही लुत्फ उठाया गया। वो फजल और सलाहियत है। सब कुछ खोकर और यीशु मसीह को हासिल करने के लिए उसे खराज के तौर पर पेश करते हुए और मसीह में पाए जाने के लिए दुनियावी फायदे की हर चीज को मसीह की खातिर नुकसान समझते हुए और ये मानते हुए कि यीशु मसीह को जानने का इल्म सबसे कीमती है। ईमान के सफर की कहानी। इस दुनिया में परदेसी की हैसियत से बचाए जाने वाले ईमानदारों की जिंदगी के सफर की कहानी जारी है।